عبادت ہے کہ اس عبادت میں ازل سے ابد تک خود خالق لم یزل محمد و آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے۔ تو جس عبادت میں اللہ شریک ہو، میں آپ کو اس عبادت کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس عبادت میں شریک ہوں اور مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہ اجازت ہے سرکار موقع شروع کی جائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزاری منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حلطا، مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء، کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ، خیر المومنین امام المتقین اول العابدین عزت الزاہدین زین المواحدین، لنگر آسمان و زمین، عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ صد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات۔ میرے مولا آپ تمام مومنین کو ہمیشہ سلامت رکھیں، ہمیشہ آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کی ہر غم سے محفوظ رہیں، مالک ملک پاکستان اور ایران کی محافظت فرمائیں۔ بڑا پیارا مجمع، بڑے پیارے چہرے، جتنے بزرگ ہیں مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائیں، جتنے جوان ہیں مالک ان کی جوانیاں جناب علی اکبر کا صدقہ سلامت رکھیں، جتنے بچے ہیں علی اصغر کے صدقے آپ بڑے ہوں اور آپ بھی عزاداری مظلوم کربلا میں اپنا حصہ ملائیں۔ آپ کو دعائیں دے کے پہلی بات کرتے ہیں اور اسی پہلی بات پہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بالکل کتنا سننا ہے اور آپ کے بیٹے کمیل حیدر رضوی نے بالکل کتنا پڑھنا ہے۔ عرض کی ہے تمام حمد ہے اس ذات کبریا کے لیے۔ بابا جعفر سعید مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ بہت پیارا مجمع، عزت حسین کی قسم جو بات میں کرنے لگا ہوں فضیلت علی ابن ابی طالب سنیے گا۔ عرض کی ہے تمام حمد ہے اس ذات کبریا کے لیے جو دل لبھانے کو اپنا ولی بناتا ہے اور بنی پسینہ احمد سے مرسلین و ملک وہ جب کبھی بنائے علی بناتا ہے۔ کیا کہنے جو ہاتھ بلندے بھی سننے کے ماباز ہوں، میرے مولا سلامت رکھیں بابازی بلند صلوات۔ میں چاچا دوبارہ چپڑ دوں۔ عرض کی ہے تمام حمد ہے اس ذات کبریا کے لیے جو دل لبھانے کو اپنا ولی بناتا ہے۔ یہ جو میرے بھائی باہر بیٹھے ہیں یہ تھوڑا سا اندر آئیں تو میں بات کروں، آپ اندر آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پہ بھی ذکر حسین ہو رہا ہے۔ تمام حمد ہے اس ذات کبریا کے لیے جو دل لبھانے کو اپنا ولی بناتا ہے اور بنے پسینہ احمد سے مرسلین و ملک وہ جب کبھی بھی بنائے علی بناتا ہے۔ وہ جب کبھی بھی بنائے دلاور شاہ جی علی بناتا ہے۔ کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ کس عزت، کس شان، کس معیار، کس وقار کے مالک کو بھائی جان میرا مرشد حسین کہتے ہیں۔ عرض کی ہے قانون مصطفیٰ کی صدا کھولتا بھی ہے۔ دلاور عزت حسین کی قسم جو بات میں اب کرنے لگا ہوں نا، یہ فضیلت پوری دنیا میں سوائے میرے مرشد حسین کے کسی دوسرے مولا میں ہو تو پھر آپ نے بالکل نہیں بولنا۔ اگر فضیلت صرف میرے مرشد حسین کی ہو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ فضیلت حسین میں ہاتھ بلند کر کے حسین بادشاہ کو سلام کیجیے گا کہ مولا کیا بات ہے آپ کی، کیا شان ہے آپ کی۔ عرض کی ہے قانون مصطفیٰ کی صدا کھولتا بھی ہے، اسرار کبریا کی گرا کھولتا بھی ہے، اور یہ معجزہ ہے صرف محمد کے لال کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ بھائی کیا کہنے دیو حسین آباد، ایسے نہیں دونوں بازو بلند نعرہ حیدری۔ یا علی ورنہ کسی خبر تھی
کہ سر، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے. یہ 4 مصرے میں نے پڑھے تھے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے. موضوع میں نے ابھی پڑھنا ہے. اور یہ حسین آباد ہے، اس کا جو معیار ہے وہ مجھے پتہ ہے، اس کا معیار یہاں پہ ہے. آج حسین آباد تھوڑا نیچے بیٹھا ہے تو اپنے آپ کو نیچے نہ رکھیں، کیونکہ ملنگ علی ہمیشہ پرواز کر کے علی کا ذکر سنتے ہیں. دلاور بھائی شعر سننے کا میں فضیلت حضرت امام حسین علیہ السلام میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں. عرض کی ہے جو شخص بھی، نوازش بھائی، جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، اب اس ذرا میں بات کھلنے لگی کتنا. جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے. جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے. چاچا عزت حسین کی قسم، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا. ہر علاقے میں کوئی بندہ اگر کوئی بڑا کام کر دینا تو دنیا کہتی ہے لے بھائی فلاں بندہ اگر کوئی بڑا کام کرے تو اسے ماننا چاہیے، اسے ماننا چاہیے، اسے ماننا چاہیے. لے بھائی کوئی فلاں بندہ فلاں بڑا کام کرے تو ہم اس کو مان جائیں گے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، اور کربلا کے میدان میں جو کام میرے مرشد حسین نے کیے وہ سنیے گا. عرض کی ہے جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے. اور نبیوں نے رسولوں نے تو مانا ہے خدا کو، ارے شبیر کو کربل میں خدا مان گیا ہے. کیا کہنے حسین آباد، ایسے نہیں دونوں بازو بلند نعرہ حیدری. شبیر کو کربل میں خدا، چاچا مولا تھوڑی زندگی دراز کرے. شبیر کو کربل میں خدا. بابا جعفر سائیں میں دوبارہ چپڑدا تو سا حکم دیتا ہے تو میں دوبارہ چپڑدا. حسین علیہ السلام دا ذکر جڑا ہے او تساں پرواز کرتے سننا ہے، کیونکہ میں فضیلت حسین کے پڑھدا. عرض کی ہے جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے. اور نبیوں نے رسولوں نے تو مانا ہے خدا کو، ارے شبیر کو کربل میں خدا مان گیا ہے. شبیر کو کربل میں خدا مان گیا ہے. شبیر کو کربل میں خدا مان گیا ہے. یہ ہے میرے مرشد عباس کا علم. اب آپ تمام موالیان حیدر کرار نے مجھے نہیں بلکہ اس علم کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنا بلند ہے، کتنی عزت کا مالک ہے. عرض کی ہے جس جگہ پرچم غازی کو لگا دیکھا ہے. میں آپ کو کم نہیں بلکہ ہزاروں کا مجمع سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہوں. مالک اس پوری انجمن کی، پورے کاروان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائیں جو اتنا پیارا ماحول بنا دیتے ہیں. میں فضیلت حضرت ابو الفضل العباس میں پہلا جملہ پڑھتا ہوں دلاور بھائی، زید بھائی اور دیکھتے ہیں کہ پھر کیا معیار ہوتا ہے. عرض کی ہے جس جگہ پرچم غازی کو لگا دیکھا ہے، وہ کوئی مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، کوئی ممبر ہو، عزت حسین کی قسم کوئی گھر ہو، یا کسی گھر کے کسی کمرے میں میرے مرشد عباس کا علم پڑھو، یا کسی مومن کے دل میں میرے مرشد عباس کے علم کی شبیہ و بات اس سے ہے. جو بندہ حضرت عباس کے علم کی شبیہ کو چھٹنا چھونا واجب سمجھتے ہیں، بات اس کے لیے ہے. عرض کی ہے جس جگہ پرچم غازی کو لگا دیکھا ہے، میں نے کن کو وہی سجدے میں پڑا دیکھا ہے. بھائی کیا کہنے، یہ ہے معیار حسین آباد کا. ایسے نہیں دونوں بازو بلاتا حیدری. جس جگہ پرچم غازی کو لگا دیکھا ہے، میں نے کن کو وہی، طارق بھائی، چاچو منیر جی، میں نے کن کو وہیں سجدے میں پڑا دیکھا ہے. اور 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ اور ایک طرف 72. جب حضرت عباس گھوڑے کی زین پہ 9 لاکھ کے سامنے آئے پھر ہوا کیا؟ عرض کی ہے تھک گئی، ہار گئی، موت بھی دم توڑ گئی.
چھوٹا. تھک گئی ہار گئی موت بھی دم توڑ گئی, میں نے ایسے میں بھی غازی کو کھڑا دیکھا ہے. کیا کہنے جی تھک گئی ہار گئی. یہ جو مجلس میں جب ذاکر فضائل پڑھ رہا ہوتا ہے نا عزادارو, اور کسی بزرگ مومن کی آنکھ سے آنسو آ جائے, یقیناً بہت قبولیت ہوتی ہے. عرض کی ہے جس جگہ پرچم غازی کو لگا دیکھا ہے, میں نے کن کو وہیں سجدے میں پڑا دیکھا ہے. تھک گئی ہار گئی موت بھی دم توڑ گئی, میں نے ایسے میں بھی غازی کو کھڑا دیکھا ہے. اور میں نے کہا صرف شیر بڑا آپ کے بیٹے کا قد چھوٹا, میں نے کہا صرف غازی کو ہی لڑنے کی تڑپ تھی نانا. اب جس بندے نے اس نانا کا لطف لینا وہ شیر سنے. کربلا کے میدان میں میرے مولا کے 71 جانثار تھے. ہر مولا کی خواہش تھی کہ حسین کل سب سے پہلے ہمیں بھیجیں, سب سے پہلے ہمیں بھیجیں, سب سے پہلے ہمیں بھیجیں. پھر ایک مولا ایسا آیا, عزادارو اس مولا کی فضیلت سنیں. جس جگہ پرچم غازی کو لگا دیکھا ہے, میں نے کن کو وہیں سجدے میں پڑا دیکھا ہے. تھک گئی ہار گئی موت بھی دم توڑ گئی, میں نے ایسے میں بھی غازی کو کھڑا دیکھا ہے. اور میں نے کہا صرف غازی کو ہی لڑنے کی تڑپ تھی نانا, ارے میں نے اصغر کو بھی اس ضد پہ اڑا دیکھا ہے. کیا کہنے آپ کے سننے کے کیا کہنے. یا علی میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. یہ جو نعرہ لگایا ہے یقیناً آپ کی جنت کا. تھک گئی ہار گئی موت بھی دم توڑ گئی, ارے میں نے ایسے میں بھی غازی کو کھڑا, میں نے ایسے میں بھی غازی کو کھڑا دیکھا ہے. اور صرف غازی کو ہی لڑنے کی تڑپ تھی نانا, میں نے اصغر کو بھی اس ضد پہ اڑا دیکھا ہے. اور دنیا ہم پہ بڑے فتوے لگاتی ہے. اب جو فتوے لگاتے وہ فتوہ ریڈی رکھے. میں ادھر سے فضیلت عباس میں شعر پڑھتا ہوں. بھائی جان حسن بھائی دنیا فتوے لگاتی ہے, میں فضیلت عباس میں شعر پڑھنے لگا ہوں. دنیا کہتی ہے صرف مانگنا چاہیے اللہ سے, صرف مانگنا چاہیے اللہ سے, صرف مانگنا چاہیے اللہ سے. میں نے کہا کون دے سکتا ہے دنیا کو اگر ہاتھ نہ ہو. ایک خدا دیکھا ہے, ایک شاہ وفا دیکھا ہے. کیا کہنے یہ ہے حسین آباد کا معیار. ایسے نہیں بازو بلند نعرہ حیدری. کون دے سکتا ہے دنیا کو اگر ہاتھ نہ ہو. ایک خدا دیکھا ہے, ایک شاہ وفا دیکھا ہے. پڑھوں میں آج کا جو موضوع لے کے آیا ہوں, اجازت ہے سرکار؟ اجازت ہے سرکار میں پڑھوں علی کی ولایت. اور جس بندے کو مروڑو وہ جا کے ڈاکٹر سے اپنا شوگر لیول چیک کروائے. علی ابن ابی طالب کے فضائل میں جو بندہ بالکل چپ کر جاتا ہے میرا مالک ساری زندگی چپ رہے, جو علی کے فضائل میں بولتا ہے ساری زندگی بولتا رہے. عرض کی ہے علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے, علی کا قتل زمانے میں. آپ اٹھ کے بھی بولو داد تھوڑی, میری بات بڑی. عرض کی ہے علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے, جو اس کا حصہ ہے وہ کبریا کا مجرم ہے, اور علی کو کرتا ہے قتل یہ اب تشہد میں, تو آج کا یہ مقصر بھی ابن ملجم ہے. ہے کوئی امیر المومنین کا فضائل سننے والا؟ ہے کوئی امیر المومنین کا؟ ایسے نہیں. علی پہ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. علی کا قتل زمانے میں ایسی. میں بڑے مشکل دور میں کیمرے کی موجودگی میں بڑی مشکل بات کرنے لگا. آج کل حق پڑھنے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں, لیکن یہ حسین کا منبر ہے, یہاں پہ موت تو سب کو آنی ہے نا, لیکن کسی کے نام لگ کے تو مریں. علی کا قتل زمانے میں ایسی. آپ کی مسکراہٹ کے کیا کہنے بھائی. علی کا قتل زمانے میں ایسی سازش ہے, جو اس کا حصہ ہے وہ کبریا کا مجرم ہے, اور علی کو کرتا ہے قتل یہ تشہد میں, تو آج کا یہ مقصر بھی ابن ملجم ہے.
اگر ہاتھ بلند کریں تو اس سے بڑی بات کریں، ہاتھ بلند کریں تو اس سے بڑی بات کریں۔ کون ہے علی؟ کیا ہے علی؟ عرض کی ہے اپنوں کے ہاتھوں زخمی ہے روح علی ولی۔ یہ جتنے بزرگ ہیں دعا کیجئے گا، میری یہاں پہ پورے پڑھنے کا مقصد ہو جائے گا۔ اپنے کے ہاتھوں زخمی ہے روح علی ولی، باہر کے بار کا اسے کوئی بھی غم نہیں، اور ہندہ سے بڑھ گیا ہے یہ تشہد نماز کا، جتنے مقصرین ہیں ہندہ سے کم نہیں۔ بھائی کیا کہنے، میں آپ کے عقیدے کی وکالت کرنے لگوں۔ میں نے اگر یہاں پہ داد لینی ہوتی تو داد لے چکا ہوتا، لیکن میں کرنے لگا ہوں آپ کے عقیدے کی وکالت۔ عزت حسین کی قسم، ممبر حسین پہ بڑے ایسے لوگ آگئے ہیں جی علی یہاں پہ پڑھو یہاں پہ نہ پڑھو، سب کچھ علی نہیں، کچھ نماز بھی ہوتی ہے۔ تو میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ممبر حسین پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، یاد رکھے زمانہ کیا، وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے۔ جس کا عقیدہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ وہ جس بشر کا عقیدہ، میں عزت حسین کی قسم چاچا منہ تھوڑا لیا فریش کرو، دعا کرو تو یا علی عرض کی ہے، وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے، میں عزت حسین کی قسم ممبر حسین پہ کلیجہ رکھ کے جانے لگا ہوں اپنے علاقے میں، عرض کی ہے وہ جس بشر کا، یہ صرف آپ یہاں پہ نہیں بلکہ دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، دنیا کی زد میں کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، کیا وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ سائیڈ تو ہے بالکل فٹ، اب آپ کی سائیڈ مجھے فٹ چاہیے بھائیان۔ عرض کی ہے وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اور میں نے کہا زمانے والوں، فقط علی کی گواہی کا فرق ہے لوگوں، وگرنہ شمر کو دیکھا نماز پڑھتا ہے۔ ارے کیا کہنے، یہ حسین آباد، یہ علی کے ماننے والے ایسے نہیں، سارے بولو حیدر حیدر۔ سرکار اللہم صلی۔ بلال بھائی کربلا کے میدان میں نماز تو شمر بھی پڑھتا تھا، فرق کیا تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی گواہی کا۔ آج دے بندے آدن لے بھائی علی پڑھو دے تھا نہ پڑھو، میرا مالک تو نچاوی۔ عرض کی ہے وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے۔ اچھا حسین آباد والوں مطمئن ہیں؟ اگر آپ مطمئن ہیں تو شعر اس سے بڑا پڑھوں، اجازت دیتے ہیں شعر پڑھوں؟ عرض کی ہے وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے، رئیس بھائی حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے۔ عرض کی ہے فقط علی کی گواہی کا فرق ہے لوگوں، وگرنہ شمر کو دیکھا نماز پڑھتا ہے۔ اور آج کے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں یہاں پہ علی پڑھو یہاں پہ نہ پڑھو، ان تمام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، کیا اسی کا باپ نمازوں میں کہہ دیا باطل، اور تو جس حسین کا صدقہ نماز پڑھتا ہے۔ کیا کہنے، صحیح اسی کا باپ نمازوں میں کہہ دیا باطل۔ اب یہ آ رہی ہے 10 محرم رئیس بھائی، یقیناً آپ بھی حسین کے زنجیر زن ماتمی ہیں، میں بھی ماتمی ہوں۔ اس آدھے مجمع سے زیادہ حسین کے ماتمی بیٹھے ہیں۔ جتنے ہمارے شیعہ بھائی ہیں ہم سنی بھائیوں کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن جو شیعہ حسین کا زنجیر زن ماتمی ہے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے 10 محرم کو وہ کھولنا چاہتا ہوں۔ عرض کی ہے میری کمر پہ جو کھلتی ہے چشم عشق حسین، تو خون میرے بدن کا نماز پڑھتا ہے۔ کیا کہنے بابا جعفر سے دعا کیجئے گا، میری کمر پہ جو کھلتی ہے چشم عشق حسین، مولا آپ کو سلامت رکھیں رئیس بھائی، تو خون میرے بدن کا نماز پڑھتا ہے۔ چلیں میں آج کا جو موضوع لے کے آؤں نا رئیس بھائی وہ پڑھتے ہیں 2 شعر، اور یا علی ممبر قبلہ کے حوالے
عرض کی ہے میں سرکار قاسم کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. اجازت دیتی ہے میں سرکار قاسم کا فضائل پڑھوں. حسین آباد والوں تھوڑا اپنے بیٹوں کے ساتھ تھوڑا سا بولا کریں کیونکہ ہم آپ کا مستقبل ہیں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میں آغازیہ مصری جناب مولا قاسم کی فضیلت میں پڑھنا چاہتا ہوں. عرض کی ہے لفظوں کو معرفت کا لبادہ ادا بھی ہو, ہر ایک خیال عشق بلا سے دھلا بھی ہو, دل جون کی یتاؤں سے کرب و بلا بھی ہو, یوسف کلام سننے کی خاطر کھڑا بھی ہو. جس مولا کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں اس کے لیے ہو کیا, یوسف کلام سننے کی خاطر کھڑا بھی ہو. میں نے کہا میرے مالک میرے قلم کے قدموں میں سارا جہان ہو, پھر جا کے شان حضرت قاسم بیان ہو. سرکار ٹینشن لگا. میرے قلم کے قدموں میں سارا جہان ہو. آغازیہ مصرے پہ آپ نہ بھی بولتے تو میں بالکل مطمئن تھا. سرکار قاسم اپنے خیمے سے باہر نکلے. سرکار قاسم کی اماں نے پیچھے سے آواز دی, قاسم میں جناب قاسم کی جنگ پڑھنے نہیں یہاں پہ دکھانے لگا ہوں. بی بی نے کہا قاسم میرا بیٹا میرا پیارا ادھر آؤ میری بات سنو. اب قاسم ہے میرے مولا عباس کے شاگرد. بی بی نے کہا قاسم آج بیٹا قاسم بن کے نہیں آج عباس بن کے لڑنا ہے. آج قاسم بن کے نہیں آج عباس بن کے لڑنا ہے. سرکار قاسم نے اپنی اماں کے سامنے ہاتھ باندھے. قاسم مسکرا کے فرماتے اماں اذن بلا کی اماں اگر انتہا نہ ہو واللہ ان کے بھاگنے کا راستہ نہ ہو, گر آج ہر سپاہی کے سر پہ قضا نہ ہو پھر میری اس کلائی میں زور خدا نہ ہو. آہا آہا ہے تو قاسم سننے والا. قاسم فرماتے پھر ہاتھ ہیب رکھے شعر پڑھتا ہوں. پھر میری اس کلائی میں ماں کیسا شعر سنیے گا, پھر میری اس کلائی میں زور خدا نہ ہو. قاسم فرماتے اماں حق ہے کہ آج آپ کا بیٹا ہوں یوں کہوں, غازی لگوں نہ تو اسے استاد کیوں کہوں. بھائی کیا کہنے, یہ ہے حسین آباد. حق ہے کہ آج آپ کا بیٹا ہوں یوں کہوں, غازی لگوں نہ تو اسے استاد کیوں کہوں. قاسم زین پہ سوار. قاسم آ گئے میدان میں. سامنے تھے 9 لاکھ کم ظرف. ادھر سے تھا علی کا علی بیٹا, ادھر سے تھا علی کا علی بیٹا. رئیس بھائی یہ سارا مجمع چپ بھی ہو جائے نا تو پھر بھی کمیل حیدر جی نے مر نہیں جانا. لیکن بات بڑی, آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے کا قد چھوٹا. جتنی عزادار آ رہی ہیں بیٹھیے گا بیٹھیے گا. سرکار قاسم گھوڑے کے زین پہ, قاسم 9 لاکھ کے سامنے. قاسم نے 9 لاکھ کم ظرفوں کو دیکھا. انہوں نے کہا قاسم آپ کی فضیلت کیا ہے. قاسم آپ لڑ بھی سکتے ہیں, 13 سال کی سن ہے آپ کا. قاسم آپ لڑ سکتے ہیں. اس وقت علی کے علی بیٹے کے چہرے پہ جلال آیا. قاسم نے کہا یاد رکھے زمانہ کیا, لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے, واللہ دکھائی دے تمہیں واللہ دکھائی دے. قاسم نے یوں عباس کو دیکھا, پھر 9 لاکھ کو دیکھا, پھر عباس کو دیکھا, پھر 9 لاکھ کو دیکھا. قاسم اعلان کر کے کہتے لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے, واللہ دکھائی دے تمہیں واللہ دکھائی دے. دوزخ کی تہ میں اپنا محلہ دکھائی دے, مجھ کو چچا نہ روکے تو اللہ دکھائی دے. بھائی کیا کہیں, یہ ہے حسین آباد. ایسے نہیں دونوں بازو بلانا نعرہ حیدری. قاسم مسکرا کے فرماتے مجھ کو چچا نہ روکیں تو اللہ. قاسم مسکرا کے اعلان کر کے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ. انہوں نے کہا قاسم نہ آپ کے پاس تیر, نہ تلوار, نہ نیزہ, نہ خنجر, نہ برچھی. قاسم بالکل تنہا رہ گئے, اکیلے رہ گئے. قاسم مسکرائے,
انہوں نے کہا قاسم آپ کے مسکرانے کی وجہ، قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، ارے یہ بھی سبب ہے ایک میرے دل کے چین کا، میرے لیے بچھا ہے مصلی حسین کا۔ بھائی کیا کہنے، یہ ہے حسین آباد۔ انہوں نے کہا اچھا قاسم، نظم کے 2 بند مصاحب بھائی پڑھیں گے، آج فضائل پہ اختتام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا قاسم، اتنے بڑے اختیارات، اتنے بڑے فضائل، قاسم میں اعلان کر کے فرماتے ہیں تم بازاری ماؤں کے بازاری بیٹو، ہم محمد کے خاندان والے اعلان کر کے کہہ رہے کیا؟ قاسم اعلان کر کے فرماتے ہیں قرآن ہمارے صحن میں سب کا لباس ہے۔ جس کو فضیلت قاسم سننا آتی ہے سر اٹھائے۔ میں یہاں پہ حیدر بھی کروا سکتا تھا، عزت حسین کی قسم، لیکن علم کی بات دیکھ کے حسین آباد کو جانے لگوں، یہاں پہ سرکار قاسم کا حملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا قاسم، آپ کے یہ فضائل، آپ کے یہ فضائل، آپ کے یہ فضائل۔ قاسم اعلان کر کے فرماتے ہیں قرآن ہمارے صحن میں سب کا لباس ہے، سرمد کی سلطنت میری دادی کے پاس ہے، ہونٹوں کا، اٹھ کے بولو داد تھوڑی میری بات بڑی، ہونٹوں کا خشک ہونا مجھے یوں بھی راز ہے، 13 برس کے جسم میں غازی کی پیاس ہے، 13 برس کے جسم میں، ہاتھ بلند کیجیے گا، 13۔ انہوں نے کہا اچھا قاسم، قاسم اعلان کر کے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، 13 برس کے جسم میں غازی کی پیاس ہے۔ انہوں نے کہا اچھا قاسم آپ ہم سے لڑنے آ گئے؟ قاسم مسکرائے، قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، ارے ہم آئے ہیں، ہم آئے ہیں، رئیس بھائی پورا مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی، ہم آئے ہیں تمہاری بھلائی کے واسطے، ورنہ بہت جون لڑائی کے واسطے۔ یہ ہے حسین آباد۔ ہم آئے ہیں تمہاری، آخری 6 مصرے یہ آئے لیا، ہم آئے ہیں، چاچا غلام شبیر توجہ تک کرو، ہم آئے ہیں تمہاری بلائی کے واسطے، ورنہ بہت تھا جون لڑائی کے واسطے۔ انہوں نے کہا قاسم اچھا، اتنے فضائل، اتنے فضائل، قاسم آپ ہیں کب سے؟ اب مولا قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، ہم عشق کے حروف و معانی سے قبل تھے۔ یہ پورا مجمع ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر حق بنے رکھنا نہیں، نہ بنے بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قاسم اعلان کر کے فرماتے ہیں کیا؟ ہم عشق کے حروف و معانی سے قبل تھے، اللہ کی ہر ایک نشانی سے قبل تھے، ہم وہ جوان ہیں جو جوانی سے قبل تھے، ہم پیاس کے وہ رب ہیں جو پانی سے قبل تھے، ہم پیاس کے وہ رب ہیں، ہم پیاس کے ہاتھ اوپر کیجئے گا، ہم پیاس کے وہ رب ہیں۔ انہوں نے کہا آپ پیاس کے رب، آپ پانی کے رب، آپ کے پاس ظاہری طور پہ پانی تو ہے نہیں۔ قاسم اعلان کر کے فرماتے ہیں ہم پیاس کے وہ رب ہیں، ہم پیاس کے وہ رب ہیں۔ چاچو میر بھائی بلال، ہم پیاس کے وہ رب ہیں جو پانی سے قبل تھے۔ قاسم اعلان کر کے فرماتے ہیں کیا مقصد وجود آپ کا ویسے بھی فوت ہے، ہم نے نہیں پیا یہی پانی کو موت ہے، حد سے نعرہ حیدری۔